No, you know. No, the other. You're going this way, go that way. Go that way. Can you see? It's here. It's here. Go that. More. More. Go down. Yeah, down. Good. बस सही बिल्कुल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيدك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء، أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموما إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. The smallest surah of the Quran, where you have 3 verses and Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, is one of the greatest surahs because it has many words which have not been repeated in the Quran anywhere else. And amongst these words is Al-Kawthar. Al-Kawthar is never found in the Quran except in Surah Kawthar. The majority of the Mufassirin of Ahl Sunnah have said that Kawthar means the pond of Kawthar or the stream of Kawthar from which the mu'mineen are going to drink water. Allah has gifted the whole Jannah to the children of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And here Rasulullah has already said that Al-Hasan wal-Husayn Sayyada Shababi Ahl Jannah. So this is not a great gift. The pond of Kawthar is a necessity for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A gift has to be something which is unique because it is from Ahad and it is to Muhammad. The Khaliq is giving a gift to the Afdalul Makhluq. So both of them have to be first recognized as to who is giving the gift and to whom he is giving the gift. Many a times it happens that some rich people who are millionaires, they may give a poor man $100 bill as a gift. That is not because the millionaire or billionaire is a miser, but it is because this man who is receiving the gift is not capable of receiving more than that. He just needs $100. Here both of them are so high in status that their qudrat and their power and their magnificence cannot be measured. Allah is the one who is gifting and Rasulullah is the one who is receiving. So this gift has to be at least a gift which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam receives, and that is going to be a gift which was never in the world. A gift from Allah and from the Arsh of Allah. When Adam and Hawa were created, they looked at each other and they said that Allah has not created anyone more beautiful than us. So they were doing mufakhira, that is, they were just talking good about themselves. When Jibreel came to Adam alayhi salam and said, Adam, Allah has called you to his place. So he took him around the Jannah and there was a qubba. That qubba was neither hanging from the above, nor there were pillars from the below. And there was a princess who was sitting there with a crown on her head and 2 earrings and a necklace. And she was so beautiful that Adam and Hawa said, is she like us? She is. Jibreel replied and said,
she is before you all, before us. And she is the daughter of the last prophet, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wasallam. And the crown on her head is that of her father. And the necklace in her neck is the noor of her husband Ali ibn Abi Talib. And the two earrings are Hassan and Hussein, the sons of Fatima Zehra salamullahi alayha. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that, according to the hadith from Jabir, that when Allah wished to create, the first thing He created was a word. And from that word He created Noor. And then He spoke another word, and from that word He created the soul, the ruh. And He joined them together, and it was the Noor of your Prophet, O Jabir, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. And from this Noor He created the Noor of Ali ibn Abi Talib and Hassan and Hussein. And then the hadith continues and says that Allah created the Noor of Fatima from His azmat, from the Noor of His azmat and greatness. And He placed it under the arsh in a box. The whole arsh and the whole heavens were enlightened by the Noor of Muhammad wa Ali Muhammad. Allah wanted to examine the malaika, and He brought and He created the darkness. And when the darkness was created, the malaika were bewildered, and they said, what happened? So they started to complain to Allah, and then Allah made qanabil are chandeliers from the Noor of Fatima Zehra. It is not the Noor of Fatima herself, it is the Noor from the Noor of Fatima Zehra. So they went into the sajda, and Allah said, why are you doing sajda? This is not a place of sajda. So because of this Noor. Now this is the Noor of my maid Fatima Zehra, whom I have given the title of Az-Zehra. And then the ashab of Rasulullah asked, okay, when she was created there, what was her food? The Prophet replied and said, her food was tasbih, taqdees, and tahleel of Allah. So she used to say, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. This was the food of Fatima Zehra, salamullahi alayhi. Then this Noor was placed in an apple for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and you know that Rasulullah did not go to the Mi'raj only once. He has gone to the Mi'raj more than 120 times for different reasons. The last Mi'raj he went for was the Mi'raj for Wiladat Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Before this he had many Mi'raj, and from amongst those Mi'raj was Mi'raj to bring the Noor of Fatima Zehra salamullahi alayha. This is one of the important things, that every one of us has stayed in the loins of our fathers and grandfathers and Adam alayhi salam. Even the Noor of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and Ali alayhi salam and Hassan and Hussein came down to us from the loins of Anbiya and Mursaleen. And that's why the ayat of the Quran says, فَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ.
we are going to turn you from one loin to another in the loins of those who submit to Allah, Sajidin. And here, if you look at it, the Noor of Fatima was not there in the loins of Anbiya. It was in the Jannah. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam went over there, and Jibreel gave him the apple of Jannah. And Rasulullah, when he received it, when you receive something from Ayatollah Shistani, for example, if he gives you apple or anything, first you will embrace it with your hand and mouth and kiss it, and you will try your best to keep it as long as you can, because it is a gift. So Rasulullah did not eat it, he wanted to grab it and he wanted to put it next to his chest, when Jibreel said, no, it is not for that reason. You are being ordered to eat. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when he ate it, a noor was shining out of it. Said, what is this, Ya Jibreel? Said, this is the noor of Mansura. Mansura, not Fatima. He did not mention the name Fatima. He mentioned the name Mansura because Fatima is famous as Mansura in the heavens. Why? Because on the day of judgment, the help of Allah will reach all the mu'mineen and mu'minat through Fatima to Zehra salamullahi alayha. She is the one who is going to be helped. And on the earth, her name is Fatima. Rasulullah ate it, he came back to the earth, and then after 40 days of purification, he met Khadijatul Kubra salamullahi alayha, and she gave birth to Fatima to Zehra salamullahi alayha. The words over here are that whenever Khadija used to be sorrowful, that people are not listening to her husband and the mission of Islam, she used to tell the child in the womb, used to tell the mother that don't fear and do not be sorrowful. Allah is going to make my father victorious. So for the comforter of Rasulullah is the comforter of the whole world, and Khadija was the comforter of Rasulullah, and Fatima was the comforter of Khadijatul Kubra salamullahi alayha. Fatima means someone who separates. Anything who separates is Fatima. She is named Fatima because she is going to separate all her lovers, those who love her, from the fire of hell. And she is Fatima because her enemies have been separated and deprived from the love of Fatima to Zehra salamullah. And the Anbiya alayhimu salatu wassalam, Fatima is Fatima because they are separated from the ma'rifat of Fatima to Zehra salamullah. Ala ma'rifatiha daratil qurunil ula. On the ma'rifat of Fatima, the Qurun before us, the days before us were based. That means Adam would not have got his nabuwat without the ma'rifat of Fatima. All the Anbiya would not have got the nabuwat and risalat without the ma'rifat of Fatima to Zehra salamullah. Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam says that there are 9 names which are important names of Fatima salamullahi alayha. One name is Fatima. The other name is As-Siddiqa. As-Siddiqa means someone who is so truthful that whatever she says
it happens immediately. The sadaqat and the truthfulness of Fatima to Zehra salamullahi alayha is that she said, and she told Hasanain, that tomorrow the tailor is going to bring your dress. She did not say anything else but these words to calm down the children who were crying and saying that the other children have new dress and we do not have. The next day, early in the morning, there was a knock at the door, and when asked, the person at the door said, Ana khayyatul Hasnain. I am the tailor of Hassan and Hussein, and I have brought them their libas and their clothes. And this person was not anyone else but the Ridwan of Jannah. Ridwan of Jannah is the one who has the keys of Jannah. So he came with that title from the heavens, but when he reached the door of Fatima to Zehra, he became the tailor of Imam Hassan and Imam Hussein. You can just imagine that these people, they may be great in their own place, but when they come down to the door of Fatima, they become servants and tailors, and they become the messengers of Fatima to Zehra. This is one. The third name of Fatima salamullahi alayha is At-Tahira. And just now you listened to the famous Hadith Kisa, where it says, Innama yuridullah liyudhiba ankum urissa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. The taharat of Fatima and the taharat of the Anbiya alayhimus salam. The Anbiya may have tarki awla in their character. But when it comes to Fatima salamullahi alayha and the Ahlul Bayt alayhimus salam, there is no tarki awla by itself. I should say that wherever the nur of Fatima reaches, it gives taharat, it gives hidayat. Zaid was one Yahudi and Jew who gave money on interest or on work, and Fatima salamullahi alayha had nothing to give for mortgage except her abba, chadar, and she gave it to Imam Ali alayhi salam, and Imam took it to the Zaid Yahud, not Shamun Yahud, Zaid Yahud. And he told him to give some barley so that they may cook some food for the children. He looked at the abaya and said, yeah, it's not worth anything. And anyway, I need it. So he kept it. He took the cloak of Fatima, and then he closed it in a box and placed it in his big box. आप लोग वहाँ इंडिया तो नहीं गए ना, वहाँ मारवाड़ी लोगों को देखा है? मारवाड़ी, उनके पास बड़ा सा डिब्बा होता है. पहले वो आपसे पैसे लेंगे, पहले कोई ऐसी चीज़ लेंगे, मिसाल के तौर पर ये फ़ोन लेंगे जो 1000 का है, और 500 आपको लोन करेंगे वो, और ये कहेंगे कि अब इसके ऊपर जो है वो 10% या 20% सूद होगा, और वो अगर नहीं देंगे आप तो वो फिर कैपिटल में ऐड हो जाएगा, फिर वो चलता रहेगा. So these Jews were multiple interest. They charge multiple interest sometimes. But Imam Ali alayhi salam did not go over there to get it on interest, but he wanted barley, and he took with him some thread to be a cloth to be made out of it. And Fatima had worked on that the whole day, and then she used the barley for her children. So now, in the night, his wife came to him and said, "Didn't you close the light? Didn't you shut the light of the room?" Said, "Yes, I shut the light." Said, "You can see the light from that room."
said, let us go and see. And when they came into the room, it was not from the candle, but it was from the box in which the cloak of Fatima salamullahi alayha was. And he himself went around and called 80 of his relatives to see this miracle. And all the 80 of them reverted or converted to Islam. The cloak of Fatima gave taharat to the Jews in one single night. What Nuh alayhi salam had done in 950 years. He converted in 950 years 80 people, and Fatima's cloak converted the Jews to Islam, 80 Jews to Islam just in one night. This is the taharat of Fatima. She is also known as Zakiya. Zakiya is the one who is most intelligent or who has perfect intellect. The fourth one is Ar-Radiya. Ar-Radiya is the one who is pleased with Allah all the time. If she is hungry, she is pleased. If she is thirsty, she is pleased. If there is difficulty, she is pleased. Everything which comes from Allah is accepted by Fatima Zehra salamullahi alayha. Mardiya. Mardiya is the one with whom Allah is pleased. And Fatima is the only one for whom Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said, with whomever Fatima is pleased, Allah is pleased. And on whomever Fatima is angry, Allah is angry. So I should say that the whole principle of pleasing Allah has shifted to Fatima Zehra salamullahi alayha. So after this hadith, all the Muslims should please Fatima first to get the pleasure from Allah Ta'ala. And it is very easy that you all may say, oh, I'm pleased with Allah, I'm pleased with Allah. But there are very few who can challenge and say, Allah is pleased with me. And one of them is Fatima Zehra salamullahi. The other one is the name given to her, Al-Muhaddasa. Al-Muhaddasa is one with whom Allah has sent malaika to speak. With whomever the malaika speak, he is known as, or she is known as Muhaddasa. All the Anbiya are Muhaddasa. They are Muhaddasin. Maryam is Muhaddasa because Jibreel spoke to her, malaika spoke to her. And they said, Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. And here Fatima salamullahi alayha is also Muhaddasa. Why she is Muhaddasa? Because when the wahi and the revelation of the Quran has stopped, when the one who used to receive the wahi from Allah has gone, that is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now Jibreel had no message. But after Rasulullah, till the demise and the shahadat of Fatima Zehra salamullahi alayha, Jibreel used to come to Fatima salamullahi alayha every day. And he spoke to Fatima about her father, how he is doing, and also about what is going to come into this world after, in the future, till the day of judgment. And when she was listening to it, she was also repeating it, and Imam Ali alayhi salatu wasalam was writing it. And this whole book is 3 times the size of the Quran. And there is not a single verse of the Quran in it. How many kings are going to come, how many rulers are going to come, how many mu'mineen are going to come.
is mentioned in this book, and it is known as Sahifa Fatima. Mushaf Fatima. A lady came to Imam Hassan Askari alayhi salam. Ghanim. Ghanim is the one who had a stone with her, and that stone had the seals of all the imams. The imams used to seal it for her. So she came this time to Imam and said, I'm not coming here to get the seal, I've already got it. I brought with me my nephew, the small one. He might be about 5 or 6 years old. Said, I just want you to see in that book whether you find his name in it or not. Imam came back and said, yes, he is from our muhib. Then someone asked her, what if his name would not have been there? I wouldn't have taken care of him anymore. So the names of all the muhibs of Ahlul Bayt alayhimus salam is mentioned in the Mushaf Fatima salamullahi alayha. I don't have much time, but the last one is Az-Zehra. Az-Zehra is the name not only because her light was in the heavens, but also because whenever she went to pray, her light and her nur was shining in the houses of Medina. In the morning, it was white. In the Zohar time, it was yellow. And in the night, in the Maghrib Salat, it was red. And when Imam Ali alayhi salam looked at her, she was a different shine every time. And Imam used to call her sometimes Az-Zahra, sometimes At-Tahira, sometimes Radiya, sometimes Mardiya. And I today, with her names and with the wasila of her nur, ask Allah to forgive us all our sins, the sins of our marhumin, and Allah grant all our children a beautiful and a good future. May Allah keep them on the right path, the path of Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam. O Allah, by the grace of Muhammad wa ali Muhammad, hasten the zuhur of Imam Asr ajalallahu farajahu sharif and make us one of his companions. बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले आप सब लोगों को बीबी फातिमा का जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। बावाज़ बुलंद सलवात। हुई फातिमा आज पैदा मुबारक हो सबको, हुई फातिमा आज पैदा मुबारक हो, है ये फज़्ल बंदों पे हक़ का मुबारक हो। मुबारक हो हुसैन को प्यारी मादर, मुबारक हो हुसैन को प्यारी मादर, अली को ये बेमिसल ज़ौजा मुबारक हो, अली को ये बेमिसल ज़ौजा मुबारक हो। ये नूर नज़र हो मुबारक मोहम्मद, ये नूर नज़र मुबारक हो मोहम्मद, ये लख्त जिगर हो मुबारक खदीजा, ये लख्त जिगर मुबारक हो खदीजा। घर घर फातिमा ज़हरा की ईद है आज, घर घर ज़हूर फातिमा की ईद है आज। दिन आए हैं निशात के रातें सरूर की, दिन आए हैं निशात के रातें सरूर की। मिटते भला मिटाने से औसाफ फातिमा कहाँ, मिटते भला मिटाने से औसाफ फातिमा कहाँ। दुनिया ने गो मिटाने की कोशिश ज़रूर की, दुनिया ने गो मिटाने की कोशिश ज़रूर की। इसके साथ मैं दावत देता हूँ इरफान ज़ैदी को कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। इरफान ज़ैदी,
باواز بلند صلوات. السلام علیکم. تمام مومنین مومنات کو دل کی گہرائیوں سے جناب سیدہ سلامت اللہ علیہ کے جشن ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بھرپور صلوات کا سہارا ملے تو ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا، ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا. ارے باپ کہتا ہے تمہیں ابیہا زہرا، تو کل ایمان نے پڑھی ہے تیرے آنچل پہ نماز. کل ایمان نے پڑھی ہے تیرے آنچل پہ نماز، تو کیوں نہ پھر تجھ کو کہوں کعبے کا کعبہ زہرا. لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. ارے لافتہ کے خدا، لافتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. اور انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ، انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ، اور مرتضیٰ کی ہے مشکل کشا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. اور یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں. ارے کن کا مطلب ہے کیا، کن کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. اور قبر معصومہ تم دکھا دی مجھے، معصومہ کن بھی تو فاطمہ تھی. قبر معصومہ تم دکھا دی مجھے، ارے حق سے پوچھا جو، حق سے پوچھا جو تیرا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. جیسے کہ ابھی مولانا صاحب نے ارشاد کیا تھا، جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی، جب بھی معراج کی دل میں خواہش ہوئی، ارے تیرے گھر آ گئے، تیرے گھر آ گئے مصطفیٰ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. اور غاصبوں پہ جو لعنت
نہیں بھیجتا، غاصبوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا، ایسا بیٹا ہے کس کام کا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی نے تو نعرہ لگایا. تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو، تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو، اور معراج میں کیا ہوا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. بن رہے تھے خد و خال عباس کے، بن رہے تھے خد و خال عباس کے، ہے مسلح میں محو بکا، ہے مسلح میں محو دعا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. اور جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں، جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں، ارے کس سے ہو کر گئی ہے خفا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ. بر محمد و آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد. حیدری. ایک منقبت ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آپ لوگ اس میں ساتھ دیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا. تو ایک سلوات کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مدح کرنی ہے فاطمہ کی مجھے، بڑی مشکل کام ہے. مدح کرنی ہے فاطمہ کی مجھے، صاحب ذوالفقار المدد، بخدا حاکمہ کون و مکان ہے زہرا، بخدا حاکمہ کون و مکان ہے زہرا، دہنے آیات میں قرآن کی زبان ہے زہرا، ہر مصرعِ حضرت چشتی میں نہاں ہے زہرا، ارے دی ہے شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرا، اور حق کی تبلیغ کے پیغام میں کیا رکھا ہے، ارے یہ جو ہٹ جائے تو اسلام میں کیا رکھا ہے، باخدا حاکمہ کون و مکان ہے زہرا، اور لب پیغمبر آخر کا وظیفہ زہرا، چشم قرآن سے جو دیکھو تو صحیفہ زہرا، عصمت و عفت و حکمت کا خزینہ زہرا، اور عبد و معبود کے مابین
وسیلہ زہرا، ارے اس وسیلے کی اگر راہ نمائی نہ ملے، اس وسیلے کی اگر راہ نمائی نہ ملے، خود رسولوں کی دعاؤں کو رسائی نہ ملے، باخدا کون مکاں ہے زہرا، اور عشق توحید ہے، توحید کا عرفان ہے یہ، عشق اقرار نبوت ہے تو ایقان ہے یہ، ارے عشق ہے خون کی یہ دل خون کا دوران ہے یہ، عشق ایمان ہے، ایمان کی پہچان ہے یہ، اپنے ایمان کو تذبذب سے مبرا نہ کیا، اپنے ایمان کو تذبذب سے مبرا نہ کیا، وہ کہیں کا نہ رہا جس نے تبرا نہ کیا، ان کے قاتلوں پہ، ان کے دشمنوں پہ لعنت، باخدا حاکم کون مکاں ہے زہرا، فرض تہذیب عقیدت نبھانا، ورنہ ایک رعایا کی طرح سر کو جھکانا، ورنہ عظمت مادر حسنین بتانا، ورنہ بے اجازت در زہرا پہ نہ آنا، ورنہ بے اجازت در زہرا پہ نہ آنا زہرا، ورنہ حق نے بخشی ہے جو توقیر وہ جا سکتی ہے، حق نے بخشی ہے جو توقیر وہ جا سکتی ہے، ارے ملک الموت تجھے موت بھی آ سکتی ہے، باخدا حاکم کون مکاں ہے زہرا، اور وہاں کیا در ہے، در بن شہنشاہ یہ سخاوت یہ عطائیں شفاعت یہ کرم، ارے یہ سلمان مقدس وہ سلیمان حشم، یہ بلندی یہ بزرگی یہ فلک اور یہ ہم، ارے سر جھکاتے ہیں تو عظمت کا سفر لگتا ہے، ارے سر اٹھاتے ہیں تو حسین سے سر لگتا ہے، باخدا حاکم کون مکاں ہے زہرا، اور تیرے در پر تیرے حبدار کھڑے رہتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے، ہم سب کی طرف سے، تیرے در پر تیرے حبدار کھڑے رہتے ہیں، انبیاء اولیاء اوتار کھڑے رہتے ہیں، ہاں میرے جیسے بھی گنہگار کھڑے رہتے ہیں، حد یہ ہے احمد مختار کھڑے رہتے ہیں، اور منزل سدرہ پہ جس کو نہ جھجکتے دیکھا، منزل سدرہ پہ جس
کس کو نہ جھجکتے دیکھا اس نبی کو تیری دہلیز پہ رکتے دیکھا باخدا حاکم کون و مکان ہے زہرا مسیح کا آخری شعر حکم جو دے دیا تو حکم جو دے دیا تو نے نبھانا ہوگا حکم جو دے دیا تو نے جو نبھانا ہوگا ارے خود کو حسنین کا خیال بتانا ہوگا ارے سی کے ملبوس کو حسنین کے لانا ہوگا تو نے جب کہہ دیا رضوان کو آنا ہوگا ارے تیرے آگے تو مشیت بھی نہیں چل سکتی تیرے آگے تو مشیت بھی نہیں چل سکتی ارے کچھ بھی ہو جائے تیری بات نہیں ٹل سکتی باخدا حاکم کون و مکان ہے زہرا آواز بلند صلوات گھر فاطمہ زہرا کا جو شان کا گھر ہے گھر فاطمہ زہرا کا جو شان کا گھر ہے یہ وحی کی منزل ہے یہ قرآن کا گھر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے مومن کی منافق کی پہچان کا گھر ہے کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا دنیا میں اسے دین شریعت سے نوازا عصمت سے امامت سے ولایت سے نوازا ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے یہ نور کے اجزاد اسی گھر میں ملیں گے جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے مخلوق کی بس آخری
آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا۔ اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لختے جگر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچہ تر اپنی جگہ پر، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، رہروں کو کبھی رہبرے منزل نہیں کہتے، رہروں کو کبھی رہبرے منزل نہیں کہتے۔ ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، فطرت کو پروبال اسی گھر سے ملے ہیں، فطرت کو پروبال اسی گھر سے ملے ہیں، گھر فاطمہ زہرا کا جب شان کا گھر ہے۔ بابا سے بلند سلوات۔ میں مولانا صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ مولانا صاحب ایسے ہالیڈے کے موڈ میں ایک سلوات بھیجتے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا اور پوری دنیا کا ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ ریکارڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے دکھایا بھی جائے گا، اور یہ بھی منظر دکھایا جائے گا کہ آئی جے میں میلاد ہو رہا تھا اور اس میں جو ہے صرف محسن کی آواز بلند تھی، باقی سب تھکے تھکائے تھے۔ تو ریکارڈ جو ہے وہ ہر ایک کے سامنے اس کا ریکارڈ گھومے گا، اور یہ بہت کوشش کی ہے سائنٹسٹ لوگوں نے کہ ڈسائفر کریں کہ ہماری آوازیں بھی فضا میں ہیں مگر ان کو سپریٹ کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو وہ سپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن تصویریں تو چل ہی رہی ہیں، اس لیے کہ یہاں سے ہم تصویر بھیجتے ہیں تو پاکستان میں ریسیو ہو جاتی ہے، تو یہ فضا ہی کے ذریعے سے جا رہی ہے۔ یہ مجالس جو ہماری ہیں یہ برکت والی ہیں،
حدیث قصہ جو پڑھی جاتی ہے برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے اور مبارک ہے. ایک نام بی بی کا مبارکہ ہے. مبارکہ برکت والی 5 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو برکت والا زمانہ ہوتا ہے, ایک برکت والی جگہ ہوتی ہے, ایک برکت والی چیز ہوتی ہے, اور ایک برکت والا آدمی شخصیت خود برکت والی ہوتی ہے. تو یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور ایک عمل ایسا ہوتا ہے آپ کا جو برکت والا ہوتا ہے. ہر ایک کی مثال میں دیتا ہوا چلوں. سب سے زیادہ برکت والا زمانہ جس میں آپ کی دعا قبول ہو جائے, آپ کے گناہ معاف ہو جائیں, آپ کا عمل قبول ہو جائے, آپ خوب جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے, لیلۃ القدر. اس کو قرآن نے بھی مبارک کہا ہے. زمانہ ہے ایک رات کا, اور اس کو زمانے کو مبارک کہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ المبارکہ میں. اس کا مطلب وہ پوری رات جو ہے مبارک ہے. اور حدیث معصوم سے یہ ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی معرفت اگر کوئی حاصل کر لے تو اس نے شب قدر حاصل کر لی. اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جہاں پر فاطمہ کا ذکر آ جائے وہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں برکت ہی برکت نظر آئے گی. اور برکت لینے کے لیے مسلمان نہیں دروازے پہ آ رہے ہیں, بلکہ برکت لینے کے لیے کبھی ملائکہ آ رہے ہیں اور کبھی رسول خاتم النبیین آ رہے ہیں, اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ گھر وہ ہے جو برکتوں والا ہے. اس کی بھی مثال قرآن مجید میں ہے. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. وہ جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے مکے میں, وہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اور وہ مبارک ہے, یعنی جگہ بھی مبارک ہوتی ہے. تو جس طرح سے خانہ کعبہ مبارک ہے, اسی طریقے سے فاطمہ کا گھر مبارک ہے. جس طرح سے خانہ کعبہ کبھی شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا, کبھی بند نہیں کیا جاتا, اسی طریقے سے فاطمہ کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے گا, کبھی بند نہیں کیا جائے گا. یہ برکتوں والا گھر ہے. اور برکت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جتنی حد تک آپ خانہ کعبہ کو بلند کرتے جائیں گے وہ سب خانہ کعبہ ہے, اور زمین کی تہ میں جتنا آپ چلے جائیں وہ سب خانہ کعبہ. چاند میں چلے جائیں تو نماز کس رخ پہ پڑھیں گے؟ چاند پہ اگر آپ چلے گئے تو نماز کس رخ پہ پڑھیں گے؟ وہاں تو کعبہ نہیں ہے, کعبہ تو زمین پہ ہے. تو زمین کے رخ پر آپ نماز پڑھیں گے تاکہ کعبے تک پہنچ جائے. تو جب کعبہ اتنا بلند ہو سکتا ہے تو گھر فاطمہ کا اتنا بلند ہے کہ اس کی چھت آپ تلاش کریں تو عرش الہی ملے گا. ایک صلوات بھیج دیں محمد والا. کچھ چیزیں مبارک ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مبارک ہوتی ہیں, برکت والی ہوتی ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کی عادت کیا ہے. میری عادت ایک تھی, اور وہ یہ تھی, ایک پرانا قلم تھا میرے پاس. وہ قلم میں ہمیشہ سنبھال کے رکھتا تھا, صرف امتحان کے لیے نکالتا تھا اور پھر سنبھال کے رکھتے. برکت والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بابا نے مجھے دیا تھا. تو جب کوئی چیز کسی کو دی جائے تو اس کے اندر ایک برکت پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں کے دی ہوئی ہے. اب اللہ اگر کوئی چیز رسول کو دے دے تو وہ نور کتنی برکت والا ہوگا. اس کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے, اور وہ آیت یہ ہے کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا. تو آسمان سے نازل ہونے والا پانی جب مبارک ہو سکتا ہے تو آسمانوں سے آنے والا نور فاطمہ کتنا مبارک ہے. افراد بھی مبارک ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنے مبارک ہیں,
آپ کو اپنی بیوی سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ جو ہے کتنے مبارک ہیں، یا بیوی آپ کے لیے کتنی مبارک ہے. تو اب اکثر ہوتا ہے کہ آپ میرے لیے بہت مبارک ہیں. جب سے آپ میری زندگی میں آئی ہیں مجھے کبھی خوشی نصیب نہیں ہوئی. تو اس طرح سے اگر آپ کہہ دیں تو بہت حالت خراب ہو جائے. آپ جب سلامتی مولانا صاحب بلند تر صلوات. مطلب آپ جب سے میری زندگی میں آئی ہیں برکت ہی برکت ہے. میری روزی میں برکت ہے، میرے فیملی میں برکت ہے، میرے کھانے میں برکت ہے. یہ سب. اور عورت مرد عورت سے کہے، اور کہیں ضرور کہیں، گھر جا کے یہ کہیں، وہ پہلا والا نہیں کہیں، یہ کہیں. وہ اور دوسرے یہ ضرور کہیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. پاکستان میں یہ ہے کہ فرسٹ نیم سے پکارا جاتا ہے بیوی کو نا، اگر فرسٹ نیم سے پکارتے ہیں اکثر. اور انڈیا میں تو وہ ہی کہتے ہیں، وہ نام نہیں لیتے. تو ایک عورت جو ہے وہ بیچاری انڈیا والی تھی، اس کے شوہر کا نام عبداللہ. نماز میں اس کو تکلیف ہو، اس لیے کہ شوہر کا نام محمد ہے اور وہ نام جو ہے اس کو لینا ہے. اور کیسے نماز میں تشہد میں نام لیں، اشہد ان منع کے ابا عبدہ و رسولہ. تو بہرحال فرسٹ نیم جو ہے وہ اکثر پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے وہاں فرسٹ نیم سے نہیں پکارتے، صفات سے پکارتے ہیں. ام ابیہا، کبھی زہرا، کبھی بطول، کبھی عذرا، کبھی ام الحسنین، کبھی ام الحسن، کبھی ام الحسین. یہ کیوں؟ اس لیے کہ بتا رہے ہیں کہ کتنی منزلت ہے گھر میں رہنے والی بیوی کا. تو یہاں پر جو ہے جناب فاطمہ کے گھر سے جو چیز نکلے، آسمان سے پانی گرے تو مبارک، فاطمہ کے گھر سے کوئی چیز نکلے تو اتنی مبارک ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس ایک اعرابی آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام لا رہا ہوں، میں شہادت پڑھ رہا ہوں، لیکن میرے پاس نہ کپڑے ہیں، نہ کھانا ہے، نہ میرے پاس زاد راہ ہے، نہ میرے پاس کوئی سواری ہے. تو رسول اللہ نے اعلان کیا اپنے اصحاب میں، کوئی ہے جو اس کو یہ چیزیں دے دے؟ تو مولا علی نے اس کو امامہ دے دیا. سلمان نے ایک طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں جاؤں ازواج کے وہاں جا کر پوچھوں کچھ ہے کھانے پینے کے لیے. وہاں گئے، پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. واپس آ کے انہوں نے بتا دیا. اتنے میں عمار یاسر کھڑے ہوئے. جنگ خیبر ہوئی تھی اور اس سے مال غنیمت ملا تھا 200 دینار. تو جناب عمار یاسر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس فقیر کو کھانا کھلاؤں گا، پانی وہ زاد راہ دوں گا، کپڑے پہناؤں گا، سواری دوں گا. کہا عمار اس کو لے جاؤ. وہاں جو ہے جناب سلمان نے جب ازواج کے وہاں دیکھ لیا تو فاطمہ کے دروازے پر آئے. فاطمہ کے وہاں جب مانگا تو بی بی نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ مسلح لے جاؤ جو کھال کا بنا ہوا ہے. کہا بی بی میں مسلح لے کر کیا کروں گا؟ تو بی بی نے اپنے گلے سے گلوبن نکال کر دے دیا. یہ گلوبن جو ہے حمزہ کی بہن صفیہ نے تحفے میں دیا تھا جناب فاطمہ کو، اور یہ جو ہے موتیوں کا تھا. رسول اللہ کے ہاتھ میں جب آیا ہے یہ گلوبن تو رسول اللہ نے اب کہا لوگوں سے کہ کون اس کا خریدار ہے. آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور کون اس کا خریدار. تو عمار نے کہا میں اس کو خریدتا ہوں. تو عمار نے اس کو خریدا اور اس کے بدلے میں اس فقیر کو اور اعرابی کو لباس دیا، کھانا کھلایا، شکم سیر. اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کا شکم سیر ہے یہ کسی اور جگہ کا نہیں ہے. آئیجے کا شکم سیر نہیں ہے جہاں ایک بوٹی نظر آ رہی، وہاں تو پورا بکرا ہوتا ہے. تو بہرحال شکم سیر کھانا کھلایا، بہترین لباس پہنایا، بہترین سواری دی
اور اس کو روانہ کیا، اور پھر اس گلو بند کو ایک پاکیزہ رومال میں رکھا، اور رکھنے کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ لو اس کو لے جاؤ اور بی بی کے وہاں تحفتاً واپس کرنا، اور واپس کر کے یہ کہنا کہ عمار نے مجھے بھی آپ کے حوالے کیا ہے۔ سہم نام تھا غلام کا۔ سہم لے کے آیا، لانے کے بعد کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا بی بی میں ہوں عمار کا غلام۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہ عمار کی طرف سے تحفہ ہے۔ بی بی نے تحفہ لیا، دیکھا کہ وہی گلو بند ہے۔ کہا بی بی یہ واپس کیا ہے اور آپ کو تحفہ دیا ہے، اور دینے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ میں بھی آپ کے لیے تحفہ ہوں۔ تو بی بی نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا فوراً ہنسنے لگا زور زور سے۔ کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا بی بی اس گلوبند کی وجہ سے ہنس رہا ہوں کہ کتنا بابرکت گلوبند ہے کہ اپنی مالکن کے پاس سے نکلا، ایک غریب کو کھانا کھلایا، اس کو کپڑے پہنائے، اس کو زیادہ راہ دیا، اور اس کو اس کی منزل تک پہنچایا، اور پھر ایک غلام کو آزاد کرتے ہوئے مالکن کے پاس واپس آ گیا۔ تو فاطمہ کے گھر سے نکلی ہوئی ہر چیز اتنی عظیم ہے کہ اس میں برکت ہی برکت پائی جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والا۔ کچھ افراد ایسے ہیں قرآن مجید میں جو برکت والے ہیں۔ جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا حَيْثُ مَا كُنْتُ، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اس نے مجھے حکم دیا کہ نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں۔ تو اس کا مطلب ذات موسیٰ بخود مبارک ہیں، جہاں جائیں وہاں برکتیں ہی برکتیں، شفا حاصل ہو جائے، رزق حاصل ہو جائے، روزی حاصل ہو جائے۔ تو جہاں جہاں فاطمہ جائیں وہاں جو ہے وہ برکت پھیلے گی۔ یہودی کی شادی ہو، فاطمہ وہاں پہنچ جائے تو صرف جو دلہن ہے وہ غش کھا کر گر گئی، مر گئی، اور جو وہاں کے حاضرین تھے غش کھا کر گر گئے۔ فاطمہ کی برکت سے دلہن زندہ بھی ہو گئی اور غش کھانے والے اسلام بھی قبول کر لی۔ وہ گھر آج تک ہے مدینے میں جہاں پر شادی میں جناب فاطمہ کو بلایا گیا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ آخری چیز عمل، کسی کا عمل جو ہے وہ برکت والا ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب تم کسی منزل پر پہنچنا، اگر یہاں سے آپ چل رہے ہیں اور کسی جگہ آپ جانا چاہ رہے ہیں تو جناب نوح کی دعا پڑھیں، قل رب انزلنی منزلا مبارکا، پالنے والے مجھے ایک مبارک جگہ کے اوپر اتار۔ خاص طور سے جب پلین سے اتریں تو اس دعا کو پڑھیں، پالنے والے مجھے یہ مبارک زمین کے اوپر اتار، یعنی جو عمل آپ کر رہے ہیں اترنے کا یہ مبارک ہو جائے۔ تو فاطمہ کے گھر میں جو عمل ہے اس میں سے ہر ایک میں اتنی برکت ہے کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں کہ فاطمہ کے گھر سے روٹیاں لے جائیں۔ تو ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جناب فاطمہ مبارکہ ہیں، اور ان کا نام مبارکہ انجیل میں بھی لکھا گیا ہے کہ آخری رسول کے بیویاں بہت ہوں گی مگر ان کی اولاد بہت کم ہوگی، اور اس آخری پیغمبر کی نسل مبارکہ سے چلے گی۔ ٹھیک، بس ختم کر رہا ہوں۔ آخری چیز آپ کے سامنے گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا، ریویلیشن، نیو ٹیسٹمنٹ۔ ریویلیشن میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے ریویلیشنز میں، میں نے یہ دیکھا کہ آسمان پر ایک بی بی ہے اور سورج کو چادر کی طرح لپیٹے ہوئے ہیں، سورج کو چادر کی طرح لپیٹے ہوئے ہیں،
اور چاند پر کھڑی ہیں اور ان کے ارد گرد 14 ستارے ہیں. یہ فاطمہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ دوسری والی ہیں، مگر 14 ستارے تو صرف یہی ہیں اور کہیں ملتے نہیں ہیں. یہ فاطمہ ہی کی نسل ہے. اور چاند کو، سورج کو لپیٹے ہوئے یعنی رسول اللہ، چاند پر کھڑی ہیں یعنی علی مرتضیٰ، اور 14 ستارے ہیں یعنی ائمہ اطہار علیہم السلام. پانے والے، یہ بیوی کو جو ہدیہ دیا ہے تمہیں، سب سے بڑا تحفہ دیا ہے، وہ ہے تسبیح ہے زہرا سلام اللہ علیہ. 70 بیماریاں دور ہوتی ہیں، 70 بلائیں دور ہوتی ہیں، 70 نعمتیں نازل ہوتی ہیں، 70 برکتیں نازل ہوتی ہیں اس ایک تسبیح کے پڑھنے سے. اور ایک چھوٹی سی صلوات ہے جو آپ میرے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہی علمک. یہ بیوی کی صلوات ہے، اور جب بھی موقع ملے نماز میں، نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. ایک اور دعا ہے. اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف فاطمہ جو ہے پراپر نام ہے، باقی جتنے ہیں وہ پروناؤن ہیں، اور پروناؤن جو ہے وہ پراپر نام کی طرف رشتہ رکھتا ہے. اور یہ دعا بتا رہی ہے کہ فاطمہ ہی مرکز ہیں، اور جتنی ہیں وہ سب رشتہ داریاں ہیں جناب فاطمہ کی. اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وَأَن تَفْعَلَ بِي طلب حاجت. پانے والے تمام مومنین کی مغفرت فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال مومنین کے پریشانی کو دور فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، حج اور زیارت سے مشرف فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے حوالے میں سب. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا سیدتی و مولاتی فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا سیدی و امامی ابا محمد الحسن المجتبی. السلام علیکم یا سیدی و امامی ابا عبداللہ. السلام علیکم ایھا ابن رسول اللہ. السلام علیکم وعلی الائمۃ المعصومین من بنیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. الامان الامان الامان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اسپانسر کے مرحومین کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله